السلام علیکم، میں مختصر زمان خان۔ 8 فروری 2024 پاکستان میں عام انتخابات کا دن۔ پاکستان تحریک انصاف نے 179 نشستیں فارم 45 کے مطابق جیت کر عام انتخابات جیت لی ہیں۔ البتہ الیکشن کمیشن نے فارم 47 کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو صرف 102 نشستیں دی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پلڑے میں 97 نشستیں ڈالی ہیں۔ لیٹ می میک اٹ کلیئر کہ فارم 45 اور فارم 47 ہوتا کیا ہے۔ ایک پولنگ اسٹیشن میں رزلٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو پریزائڈنگ آفیسر پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں وہ ووٹ گنتا ہے اور وہ پھر ان پر ایک رزلٹ کمپائل کرتا ہے۔ وہ جو رزلٹ ہوتا ہے اس میں پولنگ ایجنٹ سے سائن کروائے جاتے ہیں اور پھر انہیں وہ رزلٹ دیا جاتا ہے، اور اسی ہر پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 الگ ہوتا ہے اور اسی فارم 45 کو لے کر وہ RO آفس جاتا ہے۔ اس پر جو سارے کے سارے پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 آ جاتے ہیں تو ان پر RO آفس فارم 47 ایشو کرتا ہے، جس میں وہ سارا رزلٹ لکھا ہوتا ہے، حتمی نتیجہ لکھا ہوتا ہے کہ کون سا امیدوار اب فائنلی جیت گیا ہے۔ تو فارم 45 کے مطابق تو پاکستان نے سب سیٹیں جیتی ہوئی ہے، لیکن صبح جب رزلٹ آنا شروع ہوئے تو حیران کن طور پر فارم 47 میں پاکستان تحریک انصاف ہار رہی تھی، اور نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان کے اگلے ایکسپیکٹڈ پرائم منسٹر بتائے جاتے تھے، وہ دونوں کی دونوں نشستیں فارم 45 میں ہار گئے ہیں۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہوئی ہے کہ وہ NA-15 مانسہرہ کی جو ان کی سیٹ تھی ان میں فارم 45 ہی عجیب سا آیا ہے۔ نواز شریف صاحب پر آتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے NA-130 لاہور اور NA-15 مانسہرہ دونوں نشستیں سے وہ ہار رہے تھے فارم 45 میں، اور انہیں فارم 47 میں جیت دے دی گئی، اور NA-15 مانسہرہ کا جو فارم 45 تھا ان میں نواز شریف صاحب نے 1,32,000 ووٹ حاصل کیے اور ان کے مخالف امیدوار نے 1,02,000۔ اس کے علاوہ کسی امیدوار نے ایک بھی ووٹ حاصل نہیں کیا۔ ہڑبڑی میں بتایا گیا، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2,94,000 ووٹ پڑے ہیں، 2,93,000 ووٹ پڑے ہیں، اور جو درست ووٹ ہے وہ 2,94,000۔ اور جو NA-130 تھا لاہور میں، وہاں پر بھی کچھ اس طرح سے ہی ایک دم سے فارم 47 آیا اور اس میں نواز شریف صاحب جیت گئے۔ ووٹ چوری کرنے کے بعد نواز شریف صاحب نے لاہور میں ایک وکٹری سپیچ کی، اور وکٹری سپیچ میں نہایت ہی منافقانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے نواز شریف صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے جانے کا عزم کیا، بجائے ایک ڈیموکریٹک وے پہ آتے ہوئے وہ یہ کہتے کہ وہ ہار گئے ہیں، ان کو اس طرح نہ جتایا جائے اور پاکستان کی عوام کا جو فیصلہ ہے اسے منظور کیا جائے، اسے تسلیم کیا جائے۔ نواز شریف صاحب نے کہا جی ہم ساروں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، لہٰذا وہ اس ووٹ چوری کے بعد 46 نشستیں پر انہیں 102 نشستیں دے دی گئی۔ ابھی رزلٹ آنا باقی ہے، تو وہ جس جماعت کی انہوں نے چوری کی اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص 30 سال لگا کر ایک عمارت کو کھڑا کرے اور پھر دوسرا آئے اس عمارت کو بیچ کر دبئی ٹور لگانے چلا جائے، واپس آئے تو کہے کچھ پیسے بچ گئے ہیں، آج میں اور تو دوبارہ وہ ٹور لگانے چلے جاتے ہیں، تو زیادہ ناراض مت ہونا۔ نواز شریف صاحب کی وکٹری سپیچ، عمران خان صاحب کا ووٹ بینک چوری کرنے کے بعد انہوں نے ایک وکٹری سپیچ میں یہ کہا کہ آؤ ساتھ مل کے چلتے ہیں، یہ ایک انتہائی منافقانہ عمل تھا۔ کچھ عجیب و غریب نتائج آئے۔ سب سے پہلے جی آن چودھری صاحب وہ مقابلہ کر رہے تھے سلمان علی راجہ صاحب، جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ وہ فارم 45 کے مطابق 1,07,000 کی لیڈ سے آ رہے تھے، اور پھر اچانک ایسا ہوا کہ فارم 47 آ گیا اور آن چودھری صاحب نے لاہور میں نواز شریف صاحب سے زیادہ ووٹ حاصل کر لیے۔ 1,71,000 ووٹ آن چودھری صاحب نے حاصل کیے اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے 1,35,000 ووٹ حاصل کیے۔ لک ایٹ دا ڈفرنس، ہر جگہ پر جو ہے وہ جو فارم 47 آئے ان میں پاکستان تحریک انصاف کے احتیاط امیدوار کے 1,13,000 1,14,000 اور نون لیگ کو 1,40 1,45 دے دیے گئے۔ لیکن یہاں پر بہت بڑا بلنڈر کیا گیا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ آن چودھری صاحب کو چلے گئے، اور 1,71,000 شاید انہیں پاکستان میں زیادہ تر لوگ جانتے بھی نہ ہو، اب انہیں جان جائیں گے۔ اور آن چودھری صاحب جو سلمان علی راجہ صاحب کی جو بھائی ہیں اور ان کی جو وائف ہے، وہ جب RO آفس گئی تو انہیں دھکے مار کر پنجاب پولیس نے باہر نکال دیا۔ نور عالم خان صاحب جن کا کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ جیتیں گے، اور فارم 45 میں رات کے جو PTI کے امیدوار تھے ان کے 66,000 ووٹ تھے، جب 30% نتیجہ آیا،
اور نور عالم خان صاحب 31,000 پہ تھے. اور اچانک فارم 47 آیا اور اس میں نور عالم خان صاحب 1,32,000 پہ پہنچ گئے. اور حیران کن طور پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے 3,000 ووٹ کم بڑھ گئے اور وہ 66 سے 63 پہ آ گیا 100% نتائج میں. صالح حسین صاحب گجرات سے وہ رات کے 1 لاکھ کی لیڈ سے ہار رہے تھے فارم 45 کے مطابق, اور وہ فارم 47 میں وہ جیت کے جی پرویز الہی صاحب کی بیوی سے. اور ریحانہ دار صاحبہ جنہوں نے خواجہ آصف صاحب کو 46,000 کی لیڈ سے فارم 45 کے مطابق شکست دی ہے, وہ بھی اب جو ہے 10 سے 12,000 ووٹوں سے وہ بھی ہار گئی ہے. البتہ جی عوام نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے. ان کا فیصلہ ہے قیدی نمبر 804 جو 179 نشستیں لے کر اس وقت لیڈنگ کر رہا ہے فارم 45 کے مطابق. لیکن اگر جمہور کی جو طاقت ہے اسے تسلیم نہ کیا گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نظام الدین صاحب حکومت بناتے ہیں, تو نظام الدین نے اگر انہیں نہ ایکسیپٹ کیا تو شاید وہی پی ڈی ایم کا طرز عمل واپس آ جائے, وہی ایک مخلوط حکومت پاکستان میں پھر سے لائی جائے. البتہ لگتا تو یہی ہے کہ جب یہ ریزلٹس عدالت جائیں گے تو وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران اور فارم 45 کے حق میں فیصلے آئیں گے. لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جب عدالت جائیں گے تو ان کیسز کو لٹکا دیا جائے گا اور 2-2 ڈھائی سال تک ان کیسز کو لٹکا دیا جائے گا, اس کے بعد فیصلے کیے جائیں گے. تب تک نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی ٹائم جو ہے وہ گزار چکے ہوں گے. البتہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں انہیں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی نے نظام الدین کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر الیکشن لڑے ہیں اور وہ جیت گیا ہے. وہ جو ایک ہاتھ تھا جو 9 مئی کو عمران خان صاحب کے گربان کو گیا تھا, ایسا لگا کہ عمران خان صاحب اس ہاتھ کے لیے اژدہا بن چکے ہیں. اگر وہ ہاتھ چھوٹتا ہے تو عمران خان صاحب اس ہاتھ کو نگل لیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو حکومت بنانے دی جائے گی, کیونکہ وہ ہاتھ جانتا ہے کہ عمران خان صاحب وہ اژدہا ہیں جو اسے نکل دے گا. والسلام, شکریہ.